السلام علیکم ناظرین. چین اور ہندوستان کے درمیان سرحدی کشیدگی جاری ہے. یہ کشیدگی لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی لداخ اکسائی چین کا جو علاقہ ہے وہاں پہ یہ کشیدگی ہو رہی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ آلریڈی ہندوستان اور چین کے درمیان اس پہ 1962 میں جنگ بھی ہو چکی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں ایک جانی پہچانی ہوئی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر محمد خان جو کہ بین الاقوامی تعلقات پہ گہری نظر رکھتے ہیں. آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنی ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر آفریدی. سر یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو موجودہ کشیدگی ہے لداخ پہ، اس کا پس منظر ذرا ناظرین کو بتائیے کہ بیک گراؤنڈ اس تنازع کا کیا ہے. اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان کیا تناؤ رہا ہے تاریخ میں، اور ابھی جو موجودہ یہ اسکیلیشن ہے اور یہ تنازع پھر سے کڑھا ہو گیا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ. بہت امپارٹنٹ کوسچن ہے آپ کی طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع خاص کر کے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے بہت اہم موضوع ہے. بے شمار ہمارے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، اور وہ لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں اس ایشو پہ، تو ان کے لیے بڑا جس کو کہیں کہ ریسرچ اورینٹڈ ٹاپک ہے. مختصراً میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ 1962 میں چائنا اور ہندوستان کے درمیان جنگ ہوئی، اور یاد رکھیں کہ 1950 کی جو دہائی ہے تو اس میں یہ نعرے لگتے رہے کہ ہندی چینی بھائی بھائی، اور یہ وہ مشہور زمانہ نہرو کا دور تھا، اور نہرو نے کوشش کی کہ چائنا کے ساتھ ایک انگیجمنٹ رکھے، اور نہرو کے مقاصد بھی جو انگیجمنٹ رکھنے کے تھے وہ بڑے اسٹریٹجک تھے. لیکن نہرو جہاں پہ چائنا کے ساتھ ظاہراً تعلقات رکھنے چاہتے تھے، وہاں پہ جو بارڈر کے علاقے تھے جو کہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے تھے، اور وہاں پہ لائن آف ایکچول کنٹرول تھی جہاں پہ سیز فائر لائن تھی، تو وہاں پہ ہندوستان ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہے کہ انکرشن کرے چائنا کے علاقے میں، چونکہ چائنا اس دور میں اس حد تک اسٹیبلش نہیں تھا جہاں چائنا آج کھڑا ہے، اور ہندوستان اسٹیبلش تھا. ظاہر ہے یہ برٹش انڈیا کی ایک سکسیسر اسٹیٹ تھی. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر چائنا نے ہندوستان پہ حملہ کیا، یعنی ہندوستان پہ تو نہیں لیکن یہ جو اکسائی چین کا علاقہ ہے جب اٹیک کیا تو بے شمار علاقے انہوں نے لیے بھی، اور چند ہی دنوں میں ہندوستان نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ہندوستان کی جو افواج تھیں وہ چائنیز کے جو ملٹری مائٹ تھا تو اس کا مقابلہ نہ کر سکی. بعد میں یوں ہوا کہ یہ تعلقات کافی عرصہ کشیدہ رہے، اور بڑی طاقتوں نے خاص کے امریکہ نے اور جو یورپین کنٹریز تھی انہوں نے چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہندوستان کے لیے ساز و سامان بھی دیا، جنگی ساز و سامان بھی دیا، اور پاکستان کو بھی بتایا کہ چونکہ پاکستان کا حل طلب مسئلہ تھا کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ، کہ اس تصفیے کو جب تک یہ جو قضیہ چل رہا ہے اس کا تصفیہ جب تک نہیں ہو جاتا تو آپ کشمیر کے معاملے پہ کوئی سٹیپ نہ اٹھانا. لیکن بدقسمتی سے یہ نہ ہوا، اور چائنا اور ہندوستان کی جو ٹینشن تھی 3-4 علاقوں میں ہے. یہ اروناچل پردیش ہے. اروناچل پردیش کو ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تبت کا علاقہ ہے. اس کے بعد سکم میں دونوں ممالک کے درمیان پرابلم چل رہا ہے، اور پھر آگے اکسائی چین کا علاقہ ہے، اور یہ جو لداخ کا ایسٹ لداخ کا علاقہ ہے جہاں یہ اس وقت یہ ٹینشن آپ دیکھ رہے ہیں چل رہی ہے. اچھا سر، اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو چین جو ہیں ہمیشہ سے 5 پرنسپلز آف پیسفل کو ایگزسٹنس یعنی جو بقائے باہمی کے 5 اصول ہیں ان پہ کاربند رہا ہے، اور خاص کر ہندوستان کے ساتھ جو اس کا تنازع ہے کبھی اس نے پہل نہیں کی ہے. ابھی کیا وجوہات ہیں کہ چین کی طرف سے آفینسو اسٹریٹجی اپنائی گئی ہیں، یعنی جارحانہ اقدام کیا گیا ہے؟ اس کی جو وجوہات ہیں وہ ذرا ناظرین کو بتائیے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ چائنا کا اصول یہی ہے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس رہے، اور خاص کر کے اس جو پچھلے عرصے میں 2-3 جو دہائیاں گزری ہیں تو اس میں تو ایک اسٹریٹجی ان کی یہ چلی ہے کہ ایک پیسفل نیبرہڈ ہو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لفٹنگ دا بوٹس ٹوگیدر، یعنی جو ارد گرد کے ممالک ہیں جہاں چائنا ترقی کر رہا ہے تو ارد گرد کے ممالک بھی ترقی کریں، تاکہ ترقی کا یہ سفر سارے ممالک مل کے کریں، جہاں دہشت گردی نہ ہو، سیپریٹزم نہ ہو اور پرابلم نہ ہو. لیکن یاد رکھیں کہ ایک بہت ہی پیسفل ملک بھی اس وقت اگریسو ہو جاتا ہے جب اس کی سوورنٹی کو چیلنج کیا جائے. تو ہندوستان نے اوور دا پیریڈ آف دا ٹائم چائنا کی یا باقی جو خطے کے ممالک ہیں ان کی سوورنٹی کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. میں گزارش یہ کروں کہ نیپال
تاریخی طور پہ ایک واحد ہندو اسٹیٹ رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے نیپال کے ساتھ بھی اپنے تعلقات میں اس حد تک اس ملک کو کنسٹرینٹ کر لیا کہ اس کی فارن پالیسی، اس کی اکنامک پالیسی، اس کی ڈیفنس پالیسی سارے ہندوستان کے تابع تھی۔ اور آپ نے کچھ سال پہلے اور خاص کر کے 2019-2020 میں دیکھا کہ نیپال کی طرف سے بھی ایک آفینسو جسچر یا کم از کم ہندوستان کی جو منمانی تھی اس کے خلاف آواز آئی۔ اور اس میں چائنا کی انوالومنٹ یوں تھی کہ چائنا نیپال کے علاقے میں بھی جو ناردرن ایریاز ہیں نیپال کے، اس میں ایک روڈ نیٹ ورک بنا رہا تھا۔ اسی طرح دوکلام کا علاقہ جو ہے جو تبت کے ساتھ ہے، 2017 میں وہاں پہ ہندوستان نے ایک آفینسو جسچر دکھایا، حالانکہ چائنا وہاں پہ بھی ایک پیسفل روڈ بنا رہا تھا اور وہاں پہ بھی ہندوستان نے روڈیں اٹکانے کی کوشش کی۔ پھر 2019 میں خاص کر کے ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا، جو کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی، ہندوستان نے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کا نقشہ چینج کرنے کی کوشش کی۔ اب باقی نقشہ تو چونکہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہندوستان نے، ایک تو جموں اینڈ کشمیر کو الگ کر دیا اور یونین ٹیریٹوری بنا لیا، اور پھر لداخ کو الگ کر کے یونین ٹیریٹوری بنا لیا۔ اب چائنا نے اپنا کنسرن شو کیا لداخ کے بارے میں کہ 31 اکتوبر 2019 کو جو جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ نافذ ہوا، تو وہاں پہ چائنا نے اپنا کنسرن شو کیا کہ لداخ میں جو آپ کا ایک پرماننٹ بارڈر بنانے کا جو خواب ہے یا لداخ کو اپنے انڈر کرنے کا جو خواب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں چائنا نے کنسرن شو کیا، اور اس کے بعد چائنا کے رویے میں آپ جو تھوڑی سی جو ایک اگریسونیس دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً جب اسٹیٹس کو چینج کرنے کی کوشش کی تو چائنا نے ریئیکٹ کیا۔ اب ہندوستان نے جو کچھ بھی کیا تو اس نے جو اسٹیٹس کو چینج کرنے کی کوشش کی، دو کہ لیگلٹی تو اس کی نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی چائنا نے اپنا ایک آفینسو جسچر دکھا کے ہندوستان کو یہ ضرور بتا دیا کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا نے جو روڈ بنائی ہوئی ہے along the line of actual control، تو وہ تو بڑی پرانی روڈ ہے اور اس میں آبادی بھی ہے۔ ہندوستان نے یہ کیا کہ 61 روڈ ہیں، 61 روڈز جو پچھلے علاقے میں پچھلے 2-3 سال میں بنائی ہیں، یا بلکہ پچھلے 5 سال میں، اور ان ساروں کا مقصد آفینسو تھا۔ اس علاقے میں ظاہر ہے ہندوستان لانگ ٹرم میں یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ جو 1962 میں ہندوستان نہ کر سکا چائنا کے خلاف، تو آنے والے وقت میں اپنے جو میکنائز ٹروپس ہیں، میکنائز کالم ہے، آرمر ہے اور میکنائز بریگیڈز یا ڈویژنز ہیں، تو ان کو وہاں آپریٹ کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک بڑی امپارٹنٹ روڈ جو ہے، یہ جو دولت بیگ والی روڈ ہے، دولت بیگ اولڈی، اور الٹیمیٹلی چونکہ یہ روڈ چائنا کے کچھ علاقوں کو جو اس وقت اقصائی چین کے علاقے ہیں تو ان کو اوور لک کر رہی ہے۔ پھر ہندوستان نے یہ کیا کہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایئر اسٹرپ بنائی، تاکہ آنے والے وقت میں جو اپنے لیٹسٹ جو ایئر کرافٹس ہیں وہ وہاں ڈپلائی کر سکے اور چائنا کو تھریٹ کیا جا سکے۔ ان اے وے اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہندوستان نے اسٹیٹس کو 2-3 طرح سے چینج کی، ایک تو مقبوضہ کشمیر کی حد تک، اور دوسرا ہندوستان اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت سمجھنا شروع ہو گیا اور چائنا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ اب ڈیفینیٹلی چائنا کی ملٹری مائٹ کا اور ہندوستان کی ملٹری مائٹ کا آپس میں موازنہ نہیں ہو سکتا، اور پھر ظاہر ہے چائنا ایک رائزنگ سپر پاور ہے، رائزنگ سپر پاور کے ساتھ ساتھ دنیا کی ایک نمبر 2 اکنامک پاور ہے، اور آج بلکہ آپ کچھ عرصے بعد اس کو نمبر 1 اکنامک پاور بھی کہیں گے۔ تو وہ کسی ایسی صورت کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ ایک نیبر جو کہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے لیکن کسی کے کہنے پہ یا کسی اور طاقت کے بیس پہ چائنا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دے۔ تو میرا خیال ہے یہ ضروری تھا، اور چائنیز نے وہ کیا جو کہ چائنیز کو کرنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر صاحب، دونوں ممالک کی فوجیں جو ہیں آمنے سامنے ہیں، ان کے درمیان ملٹری اسٹینڈ آف ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملٹری اسٹینڈ آف کا دونوں ممالک کے تعلقات اور اس خطے کے مستقبل پہ کیا اثرات ہوں گے، جو فیوچر کنسیکوینسز ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، بڑا امپارٹنٹ کوسچن ہے آپ کا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، فیوچر کنسیکوینسز کیا ہوں گے۔ میں گزارش یہ کروں کہ دونوں جو ٹاپ لیول کے جو ملٹری کمانڈرز تھے، ایک جو مقبوضہ کشمیر میں خاص کر کے جو لداخ کے علاقے کو ڈیل کر رہے تھے، اور اس طرف سے چائنیز، ایک تو ہندوستان کے اور دوسرے چائنا، دونوں جو لیفٹیننٹ جنرلز تھے، انہوں نے ملاقات کی، جو ملٹری کمانڈرز تھے انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات میں یہ طے ہوا کہ اس معاملے کو پیسفلی حل کیا جائے گا اور ریزالو کیا جائے گا آنے والے وقتوں میں۔ لیکن بڑی امپارٹنٹ بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا نے مختلف علاقوں سے انکرشن کی، 3 مختلف لوکیلٹیز پہ، اور صرف انکرشن ہی نہیں کی، چائنا نے آ کے اپنی کچھ پوزیشن بنا لی وہاں پہ، اور یہ ساری کی ساری پوزیشن جو ہے فورٹیفائڈ پوزیشنز ہیں، یہ سیمنٹڈ پوزیشنز ہیں، اور وہاں سے چائنا نے اپنی فوج کو وڈرا نہیں کیا۔ اب جب وڈرا نہیں کیا، ایک سمبولک وڈرال ضرور ہوا ہے،
اور جس کو آپ یہ کہہ دیں کہ ہندوستان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم مسئلہ حل کریں گے، لیکن اپنی پوزیشنز چھوڑی نہیں ہیں جو نئی پوزیشن چائنا نے بنائی ہے. اور یہ اوورال 13 کلومیٹر کا علاقہ ہے، بعض جگہوں پہ 3 کلومیٹر ہے، بعض جگہوں پہ 7 کلومیٹر ہے، چونکہ ظاہر ہے بارڈر ارریگولر ہے. تو چائنا نے یہ اپنا آفینسو جسچر تو دے دیا کہ ہندوستان اگر آنے والے وقت میں کوئی اس طرح کی چیز کرے گا تو ہندوستان کو کنسیکوینسز بھگتنے ہوں گے، اور شاید ایک بڑی تو نہیں لیکن ایک کنفلکٹ کی طرف جا سکتی ہیں چیزیں. اب ہندوستان کو اگر آپ اس سارے پیٹرن، اس سارے پروسیس میں، یعنی 4-5 مئی سے لے کے اب آلموسٹ مڈ جون ہو گیا ہے آج، تو اس وقت تک دیکھیں تو ہندوستان کے میڈیا، ہندوستان کے سیاستدان، وہ جو مرجائی ہوئی سچویشن اگر آپ نے ہندوستان میں دیکھی ہو کہ ان کے ملٹری کمانڈر، ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ، ساروں میں ایک مرجائیت چھائی ہوئی تھی. وہ جو ٹریڈیشنلی ہندوستان اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت بنا کے پیش کرنے کا جو خواب دیکھ رہا تھا، تو وہ تو چکنا چور ہو گیا. اب کسی طرح یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ بات چیت کر کے ایک فیس سیونگ کریں. اب اس فیس سیونگ میں چائنا کسی بھی صورت میں وہ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہندوستان کے پاس یہ پوزیشن نہیں ہے کہ چائنا کو ملٹری پاور سے سبڈیو کرنے کی کوشش کرے یا کچھ اس طرح کی چیز کر سکتا ہے. ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ آنے والے وقت میں ہندوستان اس علاقے میں یعنی ایشیا میں چائنیز آرڈر کو مانے گا. یعنی ایشیا میں جو اس وقت آرڈر چلے گا تو وہ چائنا کا آرڈر ہوگا، وہ ہندوستان کا آرڈر نہیں ہوگا. اور ہندوستان نے جو غیر ضروری طور پہ اپنے پیر پھیلائے کسی کے کہنے پہ، خواہ وہ اس علاقے میں ہیں یا پھر ایک جو اسٹریٹجی ہندوستان نے بنائی تھی انڈو پیسیفک کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو ریٹریٹ کرنا پڑے گا. اس سے بھی بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ تھنک ٹینکس یونائٹڈ اسٹیٹس کے بھی، یونائٹڈ کنگڈم کے بھی اور ہندوستان کے مل کے یہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کیسے ہندوستان کو انڈین اوشین میں روکا جائے. تو میرا خیال ہے وہ بھی ہندوستان کا، چائنا کو انڈین اوشین میں روکا جائے، تو وہ بھی جو ہندوستان کا یا کچھ ممالک کا جو خواب ہے، تو وہ بھی چائنا نے کافی حد تک اس کو بھی کاؤنٹر کر دیا. تب آنے والے وقت میں جو کنسیکوینسز کی میں بات آپ سے یہ کہہ دوں کہ ایک تو گلوبل آرڈر میں تبدیلی ہوگی، لیکن جو ریجنل آرڈر ہے تو اس میں شاید ہندوستان کہیں بھی اپنے آپ کو طاقت کے طور پہ یا بڑی طاقت کے طور پہ سامنے آتے ہوئے نہیں پا رہا ہے. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت جامع انداز میں مفصل گفتگو کی. تھینک یو سر. آپ کا شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد خان، جنہوں نے نہ صرف چین اور ہندوستان کے درمیان سرحدی تنازع لداخ آکسائی چین پہ مفصل گفتگو کی، تاریخی حوالے دیے، موجودہ صورتحال کا نقشہ کھینچا اور مستقبل میں اس کے کیا اثرات ہوں گے وہ بھی آپ کو بتائے. میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، پریس جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کرے تاکہ آپ لوگ نئی ویڈیو اپلوڈ سے باخبر رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.